صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا لا تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه لا تبيلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکام و آداب کے 14ویں نشست میں اسٹرانگ روم آپ کا خیر مقدم ایک صلوات کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبط رسول جانے علی امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد، خاتم الانبیاء، سردار دو جہاں، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان رسالت کی بارگاہ میں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنے کی عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت با سعادت نفس رمضان ہجرت کے تیسرے سال واقع ہوئی۔ علی و بدول کے گھر میں پہلے فرزند نے آنکھیں کھولی۔ یہ خبر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت نے آپ کا نام حسن رکھا۔ چند باتیں امام حسن علیہ السلام کے متعلق تھے کہ آپ نے تقریباً 8 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارا، اور تمام لوگ پر یہ بات واضح ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس قدر عزیز رکھتے تھے اور کتنا زیادہ چاہتے تھے۔ خانہ وحی میں آپ کی تربیت ہوئی۔ 30 سال آپ نے در بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ اس مدت میں آپ قدم بقدم اپنے والد کے ساتھ رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے دنوں میں آپ اپنے والد کے وزیر و مشیر رہے۔ باپ اور بیٹے میں کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ ان کے خطوط سے ہو جاتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے نام تحریر فرمایا ہے۔ ایک ایک لمحہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا، چاہے آپ کا اخلاق ہو، چاہے آپ کی عبادات ہو، چاہے صلح ہو، چاہے آپ کی جنگ ہو، آپ کا پورا وجود انسانیت کی درسگاہ ہے۔ ناظرین، آج کے نشست کا آغاز کیا جائے۔ عالی جناب مولانا ذوالفقار صاحب کی بارگاہ میں چل کر۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے انداز ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آپ سب کو اور عالم اسلام کو، وقت کے امام کو انشاءاللہ اللہ امام کی اس ولادت کا تحفہ محمد زمانہ علیہ السلام کی ظہور کو قرار کرنا انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اجازت ہے؟ بسم اللہ جی۔ مولانا صاحب پہلا سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ عبادت میں کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، جیسے کہ روزے میں بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مکروہ چیز انجام دینے
کا روزے کے ثواب پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ان چیزوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو صرف مکروہ ہے، روزے کو باطل نہیں کرتی؟ تو گزارش ہے آپ سے کہ اس پر تھوڑی سی روشنی یا اس کی وضاحت کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال سے آپ کے لیے میں بات واضح کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کے مہمان بنے ہیں اور وہ بھی شخصیت بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے، اب آپ گئے اس کے مہمان بن کر، تو کیا آپ ایسی چیز وہاں کریں گے جو آپ کے میزبان کو پسند نہ آئے؟ ہے نہیں؟ اب اگر مثال کے طور پہ آپ وہاں جو ہے اس کے برتن میں جھانکنے لگے، ٹھیک ہے، وہاں جا کر اس کی جو پرسنل چیزوں کو تلاش کرنے لگے، تو بھلے وہ آپ کے احترام میں نہ ڈانٹے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو برا تو لگے گا نا، خراب تو لگے گا نا۔ جی اور وہ بھی خاص طور سے ایسے وقت میں جب وہ عظیم خدا ہو، آپ اس کی بارگاہ میں اپنا ایک عمل لے جا رہے ہیں اس امید میں کہ وہ آپ کی اس عمل کو قبول کرے اور راضی ہو جائے، اپنا قرب آپ کو عطا کر دے، ثواب عطا کر دے، اسی کے ساتھ وہ چیزیں بھی آپ جوڑے ہوئے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتی ہے۔ تو اب اس کریم خدا کا جو ہے شیوا ہے، اس کا طریقہ ہے وہ نانی سمجھ کے نظر انداز کر دے، وہ ایک الگ بحث، جاہل سمجھ کے، گنوار سمجھ کے چھوڑ دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیز کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوگی تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ لطف حاصل نہیں ہوگا، جس میں لینے والے کو بھی خوشی ہوتی کہ دیکھو یہ لایا ہے، پیور لایا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناگواری کا سبب بنے۔ تو مکروہات بالکل اسی طرح، اللہ کہہ رہا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اب آپ مکروہات لے کے جائیں گے تو کریم پروردگار اگر تمہارے آپ کے اور میرے ثواب میں کم نہ بھی کرے تو نہ یہ کہے گا نا الجھن، جیسے ہٹاؤ اس کو، دے کے بھگاؤ بھائی اس کو۔ تو مکروہات بالکل اسی طرح، اور اسی کے برخلاف مستحبات ہے۔ مستحبات کیا ہے؟ اس میں چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ روزے کے مستحبات کے ساتھ، نماز کے مستحبات کے ساتھ انجام دیں گے تو وہی اس عبادت میں کیا ہے، اس کو زینت بنا دیں گے۔ اور آج بالکل آپ دیکھیے ایک تحفہ لے کے جاتے ہیں آپ، تو آج بھائی یہ پیپر سے ریپ کر لو اور یہ سجا دو، یہ خوبصورت اس پہ وہ لگا دو۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے جس کو تحفہ دے رہے ہیں اس کو اچھا لگے۔ تو مستحبات اسی زینت کا نام ہے عبادت کی، اور مکروہات کیا ہے؟ اسی ناپسندیدگی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے کوئی بھی آدمی جو ہے جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کو مکروہات بالکل انجام نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مکروہات گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جس کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں آپ، اس کی ناپسندی کا ذریعہ تو ہے، سبب تو ہے، علت تو ہے۔ تو ہم ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری عبادتوں میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی عیب پیدا ہو جائے، بلکہ وہ کام کریں جو ہماری عبادتوں کے لیے زینت بن جائے، انشاءاللہ مستعان۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب وضاحت کرنے کے لیے۔ مولانا دوسرا سوال جو آیا ہے کہ کیا مسافرت کے حال میں ہم
شہروں میں روزے رکھ سکتے ہیں جہاں پوری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ عمرہ کے لیے مکہ مدینہ جانا یا کربلا معلیٰ میں امام حسن امام حسین اسلام کی زیارت، جگہوں پہ روزے پورے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے شریعت کا دیکھیے کیا فرمان ہے؟ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور اس کا جواب آ چکا تھا، وہ یہ کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کا جائز سفر ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور کہا تھا پہلے بھی کہہ چکے ہیں، سوائے نماز حاجت کے لیے 3 دن مدینے میں روزہ رکھ سکتے۔ یہ بتا گئے کہ 3 دن مدینے میں روزہ حاجت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب اس سے بحث نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مکے میں رکھ سکتے، کہا مدینے میں رکھ سکتے۔ تو اب جب بقیہ جگہ نہیں رہ سکتے تو وہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہاں آپ کی نماز قصر ہو یا تمام، وہاں تو آپ کو چوائس دی گئی ہے، آپ چاہیں تو پوری پڑھ لیجیے، آپ چاہیں تو آدھی پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مسافر ہیں، ایسا نہیں کہ مسافر نہیں، اور مسافر کے لیے روزہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں ان کو ایسا لگا کہ آپ یہاں مسافرت ختم ہو گئی، نہیں میرے بھائی، مسافرت ہے وہ آپ، یہ تو اس جگہ کی فضیلت کی بنا پر، اور آپ زیادہ شوق رکھتے ہیں عبادت کا، اس لیے آپ کو چھوٹ دے دی گئی کہ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ لیجئے، چاہیں تو 4 رکعت پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ مسافر نہیں رہ گئے۔ ہاں، اگر آپ وہاں 10 دن کی نیت کر چکے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ بھئی آپ اس جگہ گئے ہیں، 1 مہینہ رہنا چاہتے ہیں، نیت بھی کر لیا ہے، تو آپ 10 دن کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، 1 مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے اور آپ 2-3 دن 4 دن کے لیے گئے، ہفتے بھر کے لیے گئے ہیں، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ صرف مدینے میں یا ایسی نظر جو آپ نے کیا ہوگی سفر میں روزہ رکھیں گے، وہی رکھ سکتے ہیں، باقی آپ کوئی روزہ سفر کی حالت میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جی شکریہ مولانا صاحب، پر پھر اس کی وضاحت کرنے کی، حالانکہ آپ نے اس کی وضاحت کی، بچوں کی طرف سے سوال آیا تو ایک بار پھر تو پیش کیا گیا۔ کا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اگر والد اجازت نہ دے یا راضی نہ ہو تو کیا ماں اپنے نابالغ بچوں کو ماہ رمضان کے روزے رکھوا سکتی ہے؟ کیا یہ روزے صحیح روزے کہلائیں گے؟ دیکھیں، جب ماں باپ میں ٹکراؤ آتا ہے تو پیغمبر فرماتے تھے 3 بار ماں اور 4تھی بار باپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جو بچے کے لیے تشویشناک ہو سکتی ہے کہ باپ کہہ رہا نہیں رکھو اور ماں کہہ رہا یہ رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں تمرینی روزہ، یعنی تمرینی روزے کا مطلب کیا ہے؟ تمرینی روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو واجب نہیں ہے، نابالغ ہے اس پہ تو واجب نہیں، لیکن آئندہ اس کو روزے کی عادت پڑ جائے اور یہ روزہ نہ کھائے یا روزہ نہ توڑے، روزہ رکھے، اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تمرین کرائیے۔ اب جہاں تک ایک سوال ہے کہ باپ منع کر رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے، تو یقیناً ایک پاس پاچا منع کر رہا ہے شفقت کی بنا پر، محبت کی بنا پر، اور ماں اسی شاید شفقت کی بنا پر اس کو تمرین کرانا چاہتی کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ جو ہے عادت کر لے۔ تو ظاہراً بچے جو روزہ رکھتے ہیں وہاں ثواب والدین کو جاتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمرینی روزہ ہے اور بچے نے ماں کا خیال رکھ کر روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ صحیح ہو سکتا ہے، روزہ صحیح ہو سکتا ہے، اور جو ثواب ملے گا والدین کو مل جائے گا۔ لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، ماں باپ بچوں کے لیے ایک ایسی صورتحال نہ پیش کر دے جس سے ایک کے لیے جو ہے بغاوت کا جذبہ پیدا اور دوسرے کے لیے نہ ہو۔
ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اللہ کے کمانا سمجھ کر ایسا کام کرنا چاہیے جو واقعی ان بچوں کی بہتری کرے. لیکن ہمارے وہاں 10 سال کا بچہ جو ہے، لڑکا جو ہے، تمرین کرنے کی اجازت دی گئی. 10 سال کا ہے تو اب وہ روزہ رکھنے یا نماز پڑھنے کی تمرین کر سکتا. اب یہ ایک بحث ہے کہ آیا تمرینی روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. 5 لوگوں مہاراج نے کہا ہو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور کہاں ملے گا؟ اس کے والدین کو اس کے ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور مستعان. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. مولانا آخری سوال آج کی نشست کا ہے کہ اگر کوئی شوہر بنا بیوی کے مرضی اس کا روزہ کھلوا دے یا توڑوا دے تو ایسے میں بیوی کا روزہ توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اس خاتون کو، کیونکہ اس میں بیوی کی مرضی شامل حال نہیں تھی اس میں. جی دیکھیے، اگر بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر نے زبردستی کی ہے تو یقیناً شوہر کے اوپر 2 کفارہ ہو، اپنے روزہ توڑنے کا بھی اور بیوی کا روزہ توڑنے کا بھی کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بحث ہے کہ کس چیز سے روزہ توڑے. ٹھیک ہے. آخر مثلا اس سے جنسی خواہش پوری کی ہے تب تو یقیناً جو ہے یہ اس کا روزہ باطل ہوگا دونوں کا. اور دونوں پہ شوہر کے اوپر تو اپنا کفارہ واجب ہے، احتیاط واجب کی بنا پر بیوی کا کفارہ بھی انہیں دینا ہوگا. لیکن اگر کھانا زبردستی کھلا دیا، حلق میں ڈال دیا ہے، تو آپ جانتے ہیں شاید اس کا روزہ ہی نہ چھوٹے. اس کا روزہ، بیوی کا روزہ صحیح ہو. دیکھیے یہ بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اگر کسی کے حلق میں آپ پانی ڈال دیجیے زبردستی اور اس نے اندر لے لیا، مجبوری ہے، تو شاید روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ باطل بھی نہ ہے، تو وہاں کفارے کا سوال نہیں آتا. لیکن ایسی جگہ جہاں ٹوٹ جاتا ہے وہاں شوہر کو 2 کفارے دینے پڑیں، ایک اپنا اور دوسرے احتیاط واجب کی بنا پر اپنی بیوی کا بھی کفارہ ان کو دینا ہو. ہاں اگر بیوی شروع میں راضی نہیں تھی، بیچ میں راضی ہوئی، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کا کفارہ نہیں دینا پڑے. ہاں اگر اس نے مخالفت کیا ٹھیک ہے اور راضی نہیں ہوئی تو دونوں کفارہ شوہر کے اوپر واجب ہوگا. پتہ ہے دیکھا میں نے پاکستانی کہتے ہیں اگر بیوی روزے کی حالت میں سو گئی اور شوہر نے اس کا توڑ دیا، اس کا روزہ توڑ دیا، زبردستی کیا اور ٹوٹ گیا، تو بیوی کا روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں. بیوی کا روزہ صحیح ہے، باقی رہے اگر وہ راضی نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اس بات کرنے کے لیے، اور آپ کے گزار ہیں ہم اسٹرانگ گروپ کی آپ لگاتار ہماری تشریح جاتے چلے آ رہے ہیں، اور دعا گو ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اور مزید اضافہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آپ یوں ہی امام زمانہ علیہ السلام کی راہ میں خدمات کا انجام دیتے رہیں. اور ہم تمام ناظرین کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کی نشست ہماری آخری نشست ہوگی، اور جن حضرات نے ابھی تک سوال نہیں بھیجے ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں دی اسٹرانگ گروپ کے اس واٹس ایپ نمبر 8070151412. دی نشست میں انشاءاللہ پر پھر ملاقات ہوگی نئے سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے امان اللہ. خدا